حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے ماحول میں پیدا فرمایا کہ وہاں لوگ طرح طرح کے کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور مورتیوں کی بھی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، چاند کی بھی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے سب کی نفی فرمائی، نہ سورج معبود بننے کے قابل، نہ چاند معبود بننے کے قابل، نہ ستارے معبود بننے کے قابل۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو طریقے سے سمجھایا کہ ستاروں کو دیکھو، ان کو تم رب کہتے ہو، ان کو ذرا دیکھتے ہیں۔ شام کو اگلی صبح ستارے غروب ہو گئے، فرمایا غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، فرمایا یہ کچھ بڑا ہے، یہ رب ہوگا تمہارے خیال میں، یہ اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ فلما افل، وہ بھی غروب ہو گیا آدھی رات پر جا کر۔ قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فرمایا اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے، اس نے مجھے ہدایت دی، میری ہدایت میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، اس کی ہدایت ہے تو میں ہدایت پر ہوں۔ وہ ہدایت مجھے نہ دیتا، میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو چکا ہوتا، تمہاری طرح ہوتا۔ فرمایا یہ معبود بننے کے قابل نہیں۔ اگلے دن سورج چڑھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے، اس کو تم رب کہتے ہو، تمہارے خیال میں یہ میرا رب ہے، چلو اس کو دیکھتے ہیں۔ فلما افلت، چند گھنٹوں کے بعد، 12 گھنٹوں کے بعد سورج بھی ڈوب گیا، غروب ہو گیا، اور پھر فرمایا انی بریء مما تشرکون، اللہ کے سوا تم پتھروں کو پوجتے ہو شرک، ستاروں کو پوجتے ہو شرک، چاند کو پوجتے ہو شرک، سورج کو پوجتے ہو شرک، میں تمہارے ہر شرک سے بیزار ہوں۔ اور نے پوچھا نہ تم ستاروں کو پوجتے ہو، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو، پھر تمہارا رب ہے کون؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے سب سے کٹ کر، منہ موڑ کر، صرف اور صرف اپنا چہرہ اللہ کے سامنے رکھا۔ میں ہر قدم پر اللہ کی منشا کو دیکھوں گا کہ وہ کیا چاہتا ہے، باپ کیا چاہتا ہے نہیں، ماں کیا چاہتی ہے نہیں، ماحول کیا چاہتا ہے نہیں، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا، اور میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ بچپن سے اس طرح کے واقعات رونما ہوئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد اللہ کی شان، وہ ہدایت دینے پر آئے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ وہ جسے ہدایت دے دے، ہدایت دینا چاہے، ماحول کتنا ہی بگڑا ہوا ہو، ہدایت کے لیے ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، وہ اس کی ہدایت چل جاتی ہے۔ وہ ہدایت کا ارادہ فرما لے تو ہدایت مل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بت پرست بھی ہیں، پوجا کرتے ہیں، بت ساز بھی ہیں، بتوں کی پوری فیکٹری ہے، تراشتے ہیں، بت ساز ہیں، بت سازی کا کام کرتے ہیں۔ پھر بتوں کے سوداگر بھی ہیں، بتوں کی تجارت بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں۔ 3 طرح کے کفر ان میں جمع، بت پرستی، بت سازی اور بتوں کی تجارت، بتوں کی سوداگری، 3 طرح کے کفر۔ جہاں گھر میں بت ہی بت بنتے بھی ہوں، پوجے بھی جاتے ہوں، وہاں کوئی پھول کھلے اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی؟ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ یہدی الیہ من ینیب، جسے چاہتا ہے اللہ اپنی طرف اس کو کھینچ لیتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف انابت کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑنا چاہتا ہے، ماحول سازگار ہو یا نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ماحول ساتھ نہیں دیتا، ہم تو چلنا چاہتے ہیں، ماحول نہیں چلنے دیتا، ہم نہیں چلنا چاہتے۔ یہ دعویٰ غلط ہے، ہم چلنا ہی نہیں چاہتے، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کو اپنے اندر نہیں ڈھونڈتے، ہمیشہ اوروں پر الزام ڈالتے ہیں۔ بچہ خود نہیں پڑھتا، کہتا ہے ماں باپ نے مجھے
توجہ نہیں دی، مجھے اچھے اسکول میں نہیں ڈالا، میرے اوپر خرچ نہیں کیا، اور خود بچہ پڑھنا نہیں چاہتا، تو شروع سے ہی ہماری عادت ہے اپنی ناکامی کے اسباب اپنے اندر تلاش کرنے کی بجائے اوروں پر ڈالتے ہیں۔ اللہ کی سنت یہ ہے، قرآن کہتا ہے یہدی الیہ من ینیب، جس کے دل میں انابت ہوگی، جو اللہ کی طرف دوڑنا چاہے گا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں انابت ہے اور چاروں طرف بت پرستی کی لپیٹ میں ہے، 1% بھی ماحول سازگار نہیں ہے، مگر ان کے اندر کی طلب پر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا سب سے بڑا موحد پیدا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد اللہ نے پیدا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا، جو آخر الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان سے فرمایا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے ہمارے حبیب سب سے منہ موڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپناؤ، ان کی اتباع کرو، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کہ اللہ نے کس ماحول میں ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور بچپن سے ہی اللہ نے ان کے دل میں توحید پیدا فرمائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو بت پرستی میں، کفر و شرک میں مبتلا دیکھا، والد کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا، تو دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا، اپنے والد کو سمجھایا، پھر قوم کو سمجھایا، والد اور قوم دونوں کو سمجھایا، ہر موقع پر انہوں نے دعوت دی۔ اپنے والد سے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان اے میرے پیارے والد، یا ابت، ابت پیار بھرا جملہ ہے، اے میرے پیارے والد، ابا جان انتہائی اپنائیت کا جملہ۔ دعوت ڈنڈے کے زور پر نہیں ہوتی۔ وقولا له قولا لینا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، فرمایا نرم گفتگو کرنا، نرم، لعلہ یتذکر او یخشی، باپ کافر بھی ہو رشتے کا خیال کرنا، اس کے ادب کا اور احترام کے ساتھ اس کو دعوت دینا۔ فرمایا ابا جان یہ آپ کن کی پرستش کرتے ہیں؟ آپ خود ان کو بناتے ہیں، پوچھتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ لما تعبد ما لا يسمع، یہ سن نہیں سکتے، ولا يبصر، دیکھ نہیں سکتے، ولا يغني عنك شيئا، آپ کا کوئی کام بنا نہیں سکتے، کن کی آپ پوجا کر رہے ہیں؟ یا ابت قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان اللہ نے مجھے علم حقیقی عطا فرمایا ہے، ہدایت عطا فرمائی ہے، وہ علم آپ تک ابھی نہیں پہنچا، آپ میری اتباع کریں، میری مانیں، میں آپ کو اللہ کی راہ پر لے کر چلوں گا اور اللہ سے ملواؤں گا، صراطا سویا، سیدھے راستے پر لے کر چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی آپ پرستش نہ کریں، یہ جو کر رہے ہیں شیطان آپ کو اکسا رہا ہے، یوں کرو یوں کرو، یہ حقیقت میں شیطان کی پوجا ہے، شیطان کی پوجا نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اللہ کا نافرمانی ہے، وہ تو نافرمانی پر ہی اکسائے گا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے اگر آپ اسی طرز پر چلتے رہے کہیں اللہ کے عذاب کی پکڑ میں نہ آ جائے۔ دعوت دی، دل سوزی کے ساتھ دعوت دی، اور انتہائی ہمدردی کے ساتھ دعوت دی، ناصحانہ انداز میں دعوت دی، پست آواز کے ساتھ، باپ کے مرتبے اور مقام کو سامنے رکھ کر ادب کے ساتھ دعوت دی۔ آگے ان کا جواب قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم لگتا ہے تم ہمارے خداؤں سے بیزار ہو گئے ہو، لئن لم تنتہی، باز آ جاؤ، لئن لم تنتہی، اگر باز نہ آئے، لارجمنک، میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا، وہجرنی ملیا، اور لگتا ہے تم باز نہیں آؤ گے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ قال السلام علیک، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا آپ کو سلام، آپ کا حکم ہے نکل جاؤ، میں جا رہا ہوں، حکم سر آنکھوں پر، سلام علیک ساستغفر لک ربی، ہاں میں
آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ۔ تو چنانچہ باہر چلے گئے، واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ وادعو ربی عسى الا اکون بدعاء ربی شقیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سے بھی الگ ہو رہا ہوں، تمہارے کفر و شرک سے بھی الگ ہو رہا ہوں، تمہارے طریقوں سے بھی الگ ہو رہا ہوں، اور مجھے امید ہے میرا رب مجھے اس پر نوازیں گے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، اور جب الگ ہو گئے پھر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو دعوت ہے